شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 59 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، خالد کے جان بازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسیلمہ کذاب کے محافظ بوکھلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔ مسیلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ ناظرین، مسیلمہ کذاب کے بچے کچے محافظ گھبرانے لگے۔ خالد کے جان بازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ یا نبی، کسی محافظ نے کہا، اپنا معجزہ دکھا، اپنا وعدہ پورا کر ہمارے نبی۔ ایک اور محافظ نے کہا، تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ ناظرین، مسیلمہ کذاب نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا، اپنے حسب اور نسب اور اپنی ناموس کے خاطر لڑو، اور وہ بھاگ اٹھا۔ ناظرین، دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے۔ ناظرین، اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ایک طرف کو بہنے لگا۔ ناظرین، جہاں یہ مارکا لڑا گیا وہ تنگ سی گھاٹی تھی، اس کا کوئی نام نہ تھا۔ اس مارکے نے اسے ایک نیا نام دے دیا۔ ناظرین، یہ تھا شعیب الدم، جس کے معنی ہے خونی گھاٹی۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں۔ زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسیلمہ کذاب کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے۔ انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسیلمہ کذاب کا لشکر جب بددل ہو کر بھاگا تو مجاہدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسیلمہ کذاب کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنفیہ، باغ کے اندر چلے جاؤ، انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ ناظرین، اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا جو وسیع و عریض تھا۔ اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسیلمہ کذاب اس باغ میں چلا گیا تھا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسیلمہ کذاب کے لشکر کے بچے کچے آدمی بھی اس میدان میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ ناظرین، خالد گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی رستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا، مسیلمہ کذاب کو قتل کرنا تھا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد برا بن مالک آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کے دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یاد رہے کہ حضرت برا بن مالک صحابہ کرام میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ ناظرین، باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور برا اکیلے 7,000 کفار میں ایک مسلمان کا کود جانا ایسا ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ ناظرین، برا بن مالک سراپے عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ ناظرین، انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاندی تھی۔ 7,000 بنو حنفیہ جو باغ کے اندر چلے گئے تھے اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا ابھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھاند کر اندر آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے
نے بڑی بلند آواز میں کہا، وہ دروازہ کھول رہا ہے، کاٹ دو اسے۔ کوئی مرتد للکارا، گردن مار دو۔ ایک اور للکارا، پکڑ لو، مار ڈالو۔ ایک شور اٹھا۔ ناظرین، بے شمار مرتد تلواریں اور برچیاں تانے حضرت برا بن مالک کی طرف دوڑے۔ برا ابھی دروازہ کھول نہیں سکے تھے۔ ناظرین، انہوں نے تلوار نکالی اور بنو حنفیہ کا جو آدمی سب سے پہلے ان تک پہنچا تھا اسے برا کی تلوار کے بھرپور وار نے وہی روک دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ برا نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بروقت پیچھے کو گھومے۔ بیک وقت دو آدمیوں نے ان پر برچھیوں کے وار کیے تھے۔ ناظرین، برا پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ دونوں برچھیوں کی انیاں جو برا کے جسم میں اترنے کے لیے آئی تھی دروازے میں اتر گئی۔ ناظرین، برا نے بڑی تیزی سے تلوار چلائی اور دونوں آدمیوں کو اس وقت گھائل کر دیا جب وہ دروازے میں سے برچیاں نکال رہے تھے۔ ناظرین، کئی مرتد برا بن مالک پر مل کر حملہ کرتے تھے اور برا دروازے کے ساتھ پیٹ لگائے بڑی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ ان کی زبان سے دو ہی نعرے گرجتے تھے، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ ناظرین، وہ تلوار روکتے، وار کرتے اور دروازے کھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ ناظرین، تاریخ میں لکھا ہے کہ برا بن مالک نے بنو حنفیہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ برا بن مالک کے پیچھے چند اور مسلمان دیوار پھاند کر اندر چلے گئے تھے جنہوں نے تیروں سے مرتدین کو دور رکھا اور برا بن مالک نے دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخ متفق ہیں کہ سب سے پہلے برا بن مالک دیوار پھاند کر اندر گئے تھے۔ ناظرین، دروازہ کھلتے ہی مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ بہت سے مسلمان خالد کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے۔ ناظرین، یہ سب تیر انداز تھے۔ انہوں نے بنو حنفیہ پر تیروں کا می برسا دیا۔ مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ بنو حنفیہ پر قہر کی مانند ٹوٹے۔ مرتدین کا قتل عام ہونے لگا۔ ان کے بھاگ نکلنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ وہ اب زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ناظرین، ان کا نبی خواہ جھوٹا ہی تھا ان کے ساتھ تھا، اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ ناظرین، مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ خالد کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، لیکن مسیلمہ کذاب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ناظرین، مسیلمہ کذاب خالد کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، ایک اور انسان تھا جس کی عقابی نگاہوں نے مسیلمہ کذاب کو دیکھ لیا تھا۔ ناظرین، وہ حبشی غلام وحشی بن حرب تھے۔ برچھی نشانے پر پھینکنے میں وحشی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک بار اپنی برچھی کا کمال سب کو دکھایا تھا۔ ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑا جو کانچ کے اوسط سائز کا تھا اس کے بالوں کے ساتھ اس طرح باندھا گیا تھا کہ کڑا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ناچنے لگی اور وحشی برچھی لے کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچھی ہاتھ میں اٹھا کر تولی۔ رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ جو ہی رقاصہ موضوع زاویہ پر آئی وحشی نے تاک کر برچھی پھینکی۔ ناظرین، برچھی رقاصہ کے سر پر کھڑے کڑے میں سے گزر گئی۔ ناظرین، جنگ احد میں وحشی بن حرب نے رسول کریم علیہ السلام کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو اسی طرح برچھی پھینک کر شہید کیا اور ابو سفیان کی بیوی ہند سے انعام وصول کیا تھا۔ ناظرین، اس وقت وحشی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی مسلمانوں کے لشکر میں تھا۔ باغ کے خون ریز مارکے میں اس نے مسیلمہ کذاب کو دیکھ لیا تھا۔ ناظرین، اس نے خالد کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسیلمہ کذاب کو ختم کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ وحشی مسیلمہ کذاب کی تلاش میں دشمن کی تلواروں اور برچھیوں سے اور اپنے ساتھیوں کے تیروں سے بچتا، لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتا سارے باغ میں گھوم گیا اور اسے مسیلمہ کذاب نظر آ گیا۔ ناظرین، مسیلمہ کذاب اپنے محافظوں کے
کے نرغے میں تھا، جو اس قدر جان بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وحشی کو قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان مسیلمہ کذاب کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کے ارد گرد وحشی گھوم رہا تھا کہ مسیلمہ کذاب پر برچی پھینکنے کا موقع اور صحیح زاویہ مل جائے۔ اسے ایک موقع مل گیا، لیکن اس کے راستے میں ایک خاتون ام عمارہ آ گئیں۔ وہ بھی مسیلمہ کذاب تک پہنچنے کی سعی کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھی۔ وہ مسیلمہ کذاب کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھی تو ایک مرتد کی تلوار نے انہیں روک لیا۔ ام عمارہ نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مرتد کے ایک وار نے ام عمارہ کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا۔ ان کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا۔ ناظرین، وحشی کو موقع اور زاویہ مل گیا۔ اس نے برچی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت سے برچی مسیلمہ پر پھینکی۔ ناظرین، برچی مسیلمہ کذاب کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچی کو پکڑ لیا، لیکن برچی اپنا کام کر چکی تھی۔ ناظرین، مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں میں برچی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت نہیں تھی۔ مسیلمہ کذاب گرا، اسے مرنا ہی تھا، لیکن ابو دجانہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ ناظرین، ابو دجانہ مسیلمہ کذاب کی سرکٹی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسیلمہ کذاب کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ حضرت ابو دجانہ گرے، پھر اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ بنو حنفیہ، ایک مرتد گلا پھاڑ کر چلایا، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ ناظرین، مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر مارکے کی خون ریزی میں یہ آوازیں سنائی دینے لگی، نبی مارا گیا، مسیلمہ کذاب قتل ہو گیا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے قتل کا صحرا ناظرین بلا شک و شبہ وحشی بن حرب کے سر ہے۔ وحشی کی زندگی عجیب گزری ہے۔ ناظرین، بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسیلمہ کذاب کو برچی کھینچ کر قتل کیا تھا، حضرت امیر حمزہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا، ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے ہاں جا پناہ لی۔ ناظرین، قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا اور وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم علیہ السلام کے حضور گیا تھا۔ جیسے ہی شور بلند ہوا کہ مسیلمہ کذاب مارا گیا ہے، اچانک خالد بن ولید۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 60 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔